نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس جگہ ہماری یہ حدیث کتاب بیان کی جائے گی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے نبی نبوت پر مبعوث کیا ہے کہ جب جتنے وقت تک حدیث کتاب پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے اور ان مومنین کو گھیرے میں لیے رکھتے ہیں جب تک اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنے مقدس ذکر کو نہایت خضوع و خضوع کے ساتھ سنیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ اللہم صلی علی محمد انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکم یا فاطمۃ اللہم صلی علی محمد فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمۃ اللہم صلی علی محمد ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بی فاتحتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بی وسط انظر الیہ واذا وجهت له كن البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت الا ساعة واذا بولد الحسن اللہم صلی علی محمد وآلہ قد اقبل وقال السلام علیکم یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وسمت فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن والکساء وقال السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآلہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین اللہم صلی علی محمد وآلہ قد اقبل وقال السلام علیکم یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وسمت فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وافاک تحت الکساء فتن الحسین والکساء وقال السلام علیکم یا جدہ السلام علیکم یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال علیک السلام یا ولدی ویا شافی امتی اللہم صلی علی محمد وآلہ یا شافی امت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حسین تم بھی شافی امتی ہو۔ شافی امتی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآلہ وقال السلام علیکم یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت علیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ اللہم صلی علی محمد وآلہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ عقیل ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت نعم آہوا ما ولدک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیکم یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وسیع وخلیفتی وصاحب الوعی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء اللہم صلی علی محمد ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام
یا بنتی یا بذاتی قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فرمقت ملنا جميعا تحت الكساء فجاء بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم، اب یہ تعارف کرا جا رہا ہے اہل بیت کا فجر پاک، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لہمہم لہمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویادونی ما یادونہم وانا حرم من حربہم وسلم من سلمہم ودب من اداہم محب من احبہم منی وانا منہم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد۔ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کے فرمایا اے باری الہ، یہی ہے فقط میرے اہل بیت، میرے مخصوصین، میرے حامی و مددگار، جن کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون، جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے ان کو غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا۔ غرض یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے پس خداوند عالم تو ان پر اور مجھ پر درود برکتیں بھیج اور رحمت فرما، ان کو مجھ سے اپنے دامن کرم جگہ دے اور تو ہم سے راضی ہو اور ہم سے آجو جس سے آلودگی کو دور رکھ، ان کو پاک کے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ فقال اللہ عز و جل یا ملائکۃ یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا جری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز و جل ہم اہل بیت النبوت۔ اب یہ تعارف کرا رہے ہیں نبی پاک، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت، ہم فاطمہ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد و ابوہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بالوہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بنوہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ اہل بیت کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں نبوت اور معدن رسالت ہیں، وہ فاطمہ الزہراء اللہم صلی علی محمد، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے دونوں فرزند ہیں۔ یہ اہل بیت کا تعارف دوسری بلد ہے۔ فقال جبرائیل یا ربی اتاذن لی ان احبط علی الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرک السلام یخصک بتحیت والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لأجلکم و محبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فالتاذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین باجی اللہ نام قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول۔ اب یہ قرآن پاک کی اہم بات ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سوائے اس کے کہ نہیں خدا چاہتا ہے کہ دور رکھے آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو اور آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ فقال علی لأبی یا رسول اللہ اقبلنی مال جلوسن حاضر تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نبیا ما ذکر خبرنا حاضر فی محفل من محافل اہل الارض
وفيه جمن من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد. بس فرمایا نبی پاک نے قسم اس خدا کی جس نے مقبول کیا مجھے برحق نبی بنا کر نیز بار گلال میں کا ملک و رسالت کے ساتھ اور نجات دہندہ قرار دیا. جہاں ذکر کی جائے کہ یہ حدیث ہماری کسی محفل میں سے اہل زمین کی طرح حالانکہ ان محفل میں جمع ہوں گے جماعت شیعوں کی دوسرے کو ان پر نازل ہوگی خدا کی رحمت ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طرف مغفرت کریں گے جہاں تک کہ جب وہ فرت نہ ہوں. فقال علی نظم اللہ فجنا وصحاب شیعت وانا ورب الکعبۃ فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نبیا ما ذکر خبرنا حضرت محفل من محافل الارض وفی جمن من شیعتنا ومحبینا وفی ماموم الا فرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وقشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته. فقال علی نظم اللہ فجنا وصحبنا وكذلك شيعتنا فاض والجود في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم